دوسری جانب بیرونی سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی ہے اور موجودہ مالی سال کے پہلے مہینے جولائی میں بیرونی سرمایہ کاری میں 43% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں ان کے کنسرنز کیا ہیں، اور اس صورتحال میں پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کی جو ایک اس وقت کی جو معیشت چل رہی ہے اور جو سیاست چل رہی ہے اس میں وہ پاکستان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد حق صاحب جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور انہیں اپنے بزنس کے حوالے سے یو اے ای کی گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں، پاکستان بزنس کاؤنسل کے بھی یہ ممبر ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سعد صاحب۔ السلام سعد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، آپ تشریف لائے۔ اب اگر ہم اسی سے بات کا آغاز کر لیں، جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کی سیاست اور معیشت کو دیکھ کر پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا مطلب ان کے ذہن میں جو لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیز نے اسٹرکچر طریقے سے اپنی لائف گزاری ہے کہیں پہ بھی، اور ویئر ایور دے وانٹ ٹو انویسٹ، ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے کی تھوڑی سیکیورٹی ہو، اور اسی وجہ سے اور پراپرٹی میں خاص طور پہ ان کی جب انویسٹمنٹس ہیں پاکستان کے اندر اگر وہ کرتے ہیں، موسٹلی پاکستان لوگ پیسے یا تو ہوم ریمیٹنس بھیج رہے ہیں ہیلپ کے لیے یا پراپرٹی خریدنے کے لیے بھیج رہے ہیں، موسٹلی یہی ہے کہ کہیں پیسے انہوں نے اپنے انویسٹ ایسی جگہ کرنے ہیں نا اسٹیبلٹی ہو۔ تو جب ان کو نظر آتا ہے کہ دیر از اپ اینڈ ڈاؤن گوئنگ اوور دیئر، تو پھر ان کے تھوڑا سا اپنا ہاتھ روکتے ہیں، دے گو ان ٹو دا ویٹ اینڈ سی پیریڈ۔ ان کے پاس اپرچونٹی ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں بھی پیسے لگانے کی، لیکن بینگ اے پاکستانی دے فیل کہ لیٹ می پٹ سم تھنگ بیک ہوم، لیٹ می گیو سم تھنگ بیک ٹو پاکستان۔ جب میں نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں اپنے ملک میں کروں۔ ایک یہ بھی ریزن ہے، دوسری یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنا کنیکشن رکھنا ہے بیک ہوم، کہ اگر پیسے فیملی ہے مطلب لیکن کسی قسم کی فائنینشیل کنیکشن بھی ہونا چاہیے۔ دا مور اسٹیبل پاکستان از ماشاء اللہ، دا مور منی ول کم ان پاکستان فرام دا اوورسیز پاکستانیز، بیکاز دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی گلوبلی کہ جو اسٹیبل اکانومیز ہیں وہ پیسہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو اوورسیز پاکستانی واقعی پاکستان میں پیسہ لگا رہا ہے نا، ہی از گیونگ بیک ٹو پاکستان، بیکاز اس کو دوسری اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہیں جو پاکستانیوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں نظر آ رہی۔ وہاں تک پہنچنا بہت آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے وہاں پہنچنا، اس لیے پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہا ہے اور وہ اگر پراپرٹی میں انویسٹ کر دیتا ہے یا اسٹاکس میں انویسٹ کر دیتا ہے، دیٹس دا اونلی بیسٹ آپشن ہی ہیز۔ صحیح ہے۔ تو دبئی میں جو انسٹیبلٹی کا اگر معاملہ ہم دیکھیں، دبئی میں انسٹیبلٹی نہیں ہے، جب اوورسیز پاکستانی موازنہ کرتا ہے پاکستان کے ساتھ تو کیسے اس ملک کو یا ہمارے ملک کو لینڈ آف اپرچونٹی سمجھتا ہے وہ؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے جو بات کی دبئی کی، تو دبئی میں جو اوورسیز پاکستانی رہ رہا ہے نا وہ دنیا کا سب سے اسپوائلڈ اوورسیز پاکستانی ہے، بیکاز دبئی جیسی اسٹیبلٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جو افریقہ میں رہ رہا ہے، یو کے میں رہ رہا ہے، یورپ میں رہ رہا ہے، وہاں بھی پولیٹیکلی انریسٹ اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، کرنسی کے بھی وہاں بھی انریسٹ چلتے ہیں، آپ نے دیکھا جیسے یورو گرا ہے بھی، تو وہاں بھی لوگوں کو ہٹ پڑی ہے۔ تو دبئی والا جو ہے وہ تو بڑا پروٹیکٹڈ طریقے سے، تو آپ یہ تو ایبسلیٹلی بیسٹ آپشن ہے، لیکن وہ یہی دیکھتا ہے پاکستان کے اندر کہ مجھے جہاں یہ ہے کہ if I invest somewhere my money is not lost completely because وہ پاکستان کے جو انویسٹ کر رہا ہے اس کو پتا رسک فیکٹر تو ہے میرا، لیکن being a Pakistani he is putting money back home just to support the economy, keep his connections back home۔ صحیح ہے۔ حالانکہ اچھا آپ نے بات تو ویسے کی ہے کہ دبئی میں پاکستانی اسپوائلڈ ہے سب سے زیادہ، لیکن دبئی میں بھی جو لوگ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ دبئی میں بھی مثال کے طور پہ تیل کی اگر قیمت ہے تو وہ اچھی خاصی اونچی گئی ہے یہ کووڈ کے دور کے بعد، جو ایک ہم نے انسٹیبلٹی یا فلکچویشنز دیکھی ہیں۔ یو رائٹ، دیکھیں کوئی بھی ملک دنیا کا گلوبل اکانومی سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے، افیکٹ پڑتا ہے، لیکن دبئی کا ایگزامپل اس لیے بہتر ہے اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، بیکاز وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک کارپوریٹ کی طرح کام کرتی ہے، وہ آج دیکھتی ہے کہ دنیا کے اندر کیا سچویشن چینج ہوئی ہے، اس کے لیے دبئی کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، وہ امیجیٹ ایکشن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی اپ اینڈ ڈاؤن کا وہاں جو افیکٹ ہے وہ کم آتا ہے۔ یس یو رائٹ اباؤٹ اٹ کہ جس طرح آپ نے بولا کہ دبئی کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن پراپرٹی جاری، ایسا ہے، لیکن وہ ایک بزنس افیکٹ ہے، پولیٹیکل افیکٹ نہیں ہے۔ انسٹیبلٹی وی آر بیک ٹو اے ڈالر اوور دیئر۔ آپ کا جو دبئی ہے وہ آج جب سے میں دبئی گیا ہوں 3.667 کا ہے ٹو اے ڈالر، درہم آج بھی اتنے کا ہی ہے۔ تو ایک وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹو دا ڈالر، بیکاز ہم سب ڈالر کو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو ڈالر سے ہم فکسڈ ہیں۔ اب بات ہو گئی کہ جہاں پراپرٹی پرائسز ہیں، بزنس اپ اینڈ ڈاؤن ہے، دیٹ از پارٹ آف لائف، دنیا کی ہر اکانومی اپ اینڈ ڈاؤن جاتی ہے، اس کے لحاظ سے ہم کوپ کر لیتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کو پتا ہو کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اگر ہماری کسی بھی قسم کی پرابلم آتی ہے جو کہ ہمیں گلوبل ریزنس کی وجہ سے دبئی کو افیکٹ کرے گی،
they will immediately take a remedy on that. جی پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر that doesn't happen. ماشاءاللہ یہاں کی بھی گورنمنٹ جو ہیں وہ کرتی ہیں سپورٹ آپ کو, بٹ بیکاز دیر از اے سسٹم جو کہ تھوڑا لیندی ہے, جب تک وہ پروسیس صحیح ہوتا ہے تب تک اس کا افیکٹ ایبزارب کر لیتا ہے اور لاسز آ جاتے ہیں. ویئر ایز دبئی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ امیجیٹلی اس کا ایکشن لیتے ہیں کہ بزنس مین کو نقصان نہ ہو, بیکاز دے آر دا ونز ہو آر گونا سپورٹ دا اکانومی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو کون سے سیکٹر ایسے ہیں کہ جو کہ اس کے لیے لوکریٹو ہیں اور اچھے سیکٹرز ہیں جس میں وہ انویسٹ کرے؟ جی, being from the property business, I would say property is one of the best places to invest in Pakistan. بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہیں, بہت اچھے ڈیولپرز ہیں پاکستان کے اندر جو کہ بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں. سو آئی ووڈ سے اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے اس کو فار شیور صرف یہ نہیں کہ پاکستانی ہے تو اس لیے پاکستان میں انویسٹ کرے, ہی شوڈ اینی ویز, اگر پاکستانی نہیں بھی ہوتا تو میں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے, بیکاز یو ہیو ٹو اوورسیز کا کیا ہے کہ وہ اس کی انکم ہے ڈالر بیسڈ, یورو بیسڈ. پاکستان کے اندر اگر کرنسی اس کو اگر افیکٹ بھی پڑ رہا ہے تو اس کو لاس نہیں ہو رہا, بیکاز اس نے پیمنٹ پلان پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. جب بھی آپ پاکستان میں زیادہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں, آج تک جتنی بھی ہیں بڑے اچھے پیمنٹ پلانس کے ہو رہے ہیں, 5 سال کا اسٹریچ ہے, تو اس 5 سال کے اسٹریچ کے اندر اس کو کرنسی ڈی ویلیویشن سے پاکستان کے لیے تو برا ہے اور نہ ہونی چاہیے ڈی ویلیویشن, لیکن یہ جو اوورسیز بیٹھا ہے وہ تو بینیفٹ کرتا ہے اس چیز سے, بیکاز بائی دا ٹائم اس نے ایک پراپرٹی 10 کروڑ کی خریدی ہے, اگر 10 کروڑ کی اس کی پراپرٹی کچھ لاکھ پاؤنڈ بنتی ہے تو بائی دا ٹائم اس کی آخری انسٹالمنٹ پہ ہوگی وہ تو اس کو ٹھیک ٹھاک 20-30% کا بینیفٹ مل جائے گا. سو بینگ این اوورسیز پاکستانی ایز اے بزنس مین, ایز اے بزنس ڈیسیجن, ایز اے فائنینشیل ڈیسیجن, ہی شوڈ بی انویسٹنگ ان پاکستان. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اتنا لوکریٹو سیکٹر ہے یہ اور اس کو پھر ظاہر ہے اچھا بھی ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, سیف انویسٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو مزید امپرووائز کریں؟ مثال کے طور پہ دبئی کو اگر کمپیئر کریں اس سے, تو دبئی میں تو کوئی بلڈنگ نالے کے اوپر نہیں بنی ہوئی ہوگی کہ وہ نالا بلاک ہو جائے, نالا بلاک ہو جائے اور وہاں پہ علاقہ مکینوں کے لیے سیلاب کی سچویشن بن جائے. NOC پورے ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, تو ہم کیسے بہتر بنائیں اس کو؟ پاکستان کے اندر جو پرابلمز ہیں نا کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی, یہ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں ہے, یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہی ہے. ہم ہر چیز کے اندر ایبسلیوٹلی ایگزامپل دبئی کا دے دیتے ہیں. ہم لوگوں نے UK میں, افریقہ کے اندر کام کیا, افریقہ میں میسو کنسٹرکشن کیا ہم لوگوں نے, اور دوسرے فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی کافی ملکوں میں ہمارا کام ہے. یہ ساری پرابلمز ہر جگہ ہیں, لیکن فرق کیا ہے کہ جب ہم کہیں بھی ڈاکیومنٹ جمع کرواتے ہیں اپروولس کے لیے, اگر ہمیں 3 ویکس کا ٹائم دیتے ہیں تو وہاں چپ چاپ 3 ویکس کا انتظار کرتے ہیں. پاکستان میں ہمیں جلدی ہوتی ہے اور ہم 3 ویکس کو کہتے ہیں کسی طریقے سے 1 ویک ہو جائے, اور 1 ویک کے اندر پھر ہم وہ راستہ راؤٹ لیتے ہیں جو کہ ہمیں غلط راستے پہ لے کے چلتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کرپشن ہے, پھر ہم کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو یس, دبئی از این ایبسلیوٹ بیسٹ کیس سیناریو, بٹ دنیا بھر کے اندر یہ پرابلمز ہیں کہ جہاں بھی آپ اپروولس کے لیے جائیں گے ٹائم لگتا ہے, لیکن ہمارا پیشنس لیول کبھی کبھار اتنا کم ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ ہم ایک کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں تکلیفیں ہیں. ماشاءاللہ پاکستان میں اتنی نہیں ہے, گورنمنٹس بڑی سپورٹیو ہیں, جتنی بھی گورنمنٹس سپورٹیو ہیں. ایز اے پرسن ہوز انویسٹڈ ان پاکستان فرام اوورسیز, آئی ہیو فیلٹ کہ بہت پروٹیکشن ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہر گورنمنٹ نے ہمیں اکوموڈیٹ بھی کیے, اور سسٹمز نے, چاہے وہ بیوروکریٹک سسٹم, بیوروکریسی ہو آپ کی, اپروولز ہیں آپ کے, بینکنگ سسٹم ہے آپ کا, ان سب نے every day they have become better than yesterday. So we are very happy with what's happening right now. بالکل صحیح ہے, بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں, ان کی طرف ہمیں نظر دوڑانی چاہیے. ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.